یارک سے خبر ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی گئی ہے۔ قرارداد کے حق میں 153 ووٹ پڑے، جبکہ 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ 23 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں تمام یرغمال افراد کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی گئی۔ قرارداد کے حق میں 153 ووٹ پڑے، جبکہ 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے 25 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب دھابن میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سربراہ افسران، جوانوں، سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق درابن کے علاقے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے 23 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ ڈیرہ اسماعیل خان گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروس افسران، جوانوں، سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر شامل کریں گے، نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری ہو گئے۔ عدالت نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے قائد نون لیگ نواز شریف کو بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل منظور کر لی۔ تفصیلات دیکھیے۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں منظور کر لی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ نئے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ہمارا کیس واجد ضیاء کے تجزیے پر ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ واجد ضیاء نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کن دستاویزات کی بنیاد پر کیا گیا۔ وہ تو خود مان رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں، اس ڈاکومنٹ سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، مفروضے پر تو سزا نہیں ہوتی۔ بعد ازاں عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے نیب کی العزیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ رواں سال 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگی قائد کی درخواست پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کی تھی۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 10 سال قید کی سزا کالعدم قرار دے کر انہیں بری کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں 11 سال بعد سماعت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے کیس میں 9 عدالتی معاونین مقرر کر دیے۔ کیس کی آئندہ سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ریفرنس مقرر نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس کی 11 سال بعد سماعت۔ مقدمے کی کارروائی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر براہ راست نشر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی فریق بننے کی درخواست۔ کیس میں معاونت کے لیے 9 عدالتی معاونین مقرر کر دیے گئے۔ مزید سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے ریفرنس پر سماعت کی۔ دوران سماعت سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں موجود تھے۔
احمد رضا قصوری بھی پیش ہوئے اور ریفرنس پر سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے ہدایت ہے کہ حکومت ریفرنس چلانا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کون سے صدر نے یہ ریفرنس بھیجا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ریفرنس صدر آصف علی زرداری نے بھجوایا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ریفرنس مقرر نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ جسٹس منصور علی نے کہا کہ کیا کل صدر مملکت یہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں کہ تمام پرانے فیصلوں پر دوبارہ لکھا جائے؟ پورا ریفرنس تو ٹی وی انٹرویوز کے گرد گھومتا ہے۔ عدالت نے جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک، خواجہ حارث، خالد جاوید، سلمان صفدر، رضا ربانی، زاہد ابراہیم، یاسر قریشی کو عدالتی معاون بنانے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے مخدوم علی خان اور علی احمد کرد کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ احمد رضا قصوری نے رضا ربانی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا عدالتی معاونین نیوٹرل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے عدالتی معاونین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت ملتوی کر دی۔ خصوصی عدالت میں زیر سماعت سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ ملزمان کی جانب سے دائر متفرق درخواستیں نپٹا دی گئیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت۔ عدالت نے ملزمان کی جانب سے دائر 6 متفرق درخواستیں نمٹا دی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ ملزمان کے اہل خانہ اور میڈیا نمائندگان کو کمرے عدالت میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ وکلاء کی جانب سے چالان کی نامکمل نقول، نوٹیفیکیشن اور میڈیا رسائی سے متعلق متفرق درخواستیں دائر کی گئیں۔ موقف اپنایا کہ محدود میڈیا کو داخلے کی اجازت دی گئی، اکثریت باہر کھڑی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے یہ انتظامی مسئلہ ہے، اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کمرے عدالت کے باہر تالا لگانے پر اعتراض کیا، کہا ہمارے اہل خانہ میں کوئی دہشت گرد نہیں، باہر تالا لگا دیا ہے، جس پر عدالت نے داخلی رستہ پر لگا تالا کھلوا دیا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے 2 فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا ہائی کورٹ نے سماعت سے نہیں روکا، عدالت فرد جرم کی کارروائی مکمل کرے۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے میرٹ پر کریں گے، جو لوگ جیل میں ہیں اگر ان کا جرم نہیں بنتا تو رہا ہونا چاہیے، متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہا ہوں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جو شخص 3 بار خود وزیر اعظم رہا اور 4تھی بار ریموٹ کنٹرول سے حکومت چلاتا رہا، وہ 5ویں بار منتخب ہو کر کون سا تیر مار لے گا؟ یہ 5ویں بار بھی عوام سے یہی پوچھیں گے کہ مجھے کیوں نکالا۔ وزیر کہا کہ ایک 70 سالہ شخص محض اس بنیاد پر آپ کا نمائندہ نہیں بن سکتا کہ اس نے کبھی کرکٹ کھیلی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا مقابلہ کسی فرد یا جماعت سے نہیں بلکہ غربت اور بے روزگاری سے ہے۔ وہ گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور تمام جو ہمارا جج صاحبان ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ فیصلہ لیا گیا اور آخر کار اس ریفرنس کو سنا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جوڈیشری کے لیے، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے۔ ضرور ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے۔ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے، آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے، چاہے وہ آمر وقت تھا، چاہے وہ ان ججز تھے، چاہے وہ ان لائرز تھے، چاہے وہ ان سیاستدان تھے۔ ہم ان کے بارے میں آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے ان کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ مجھے بتایا جائے، اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ پنجاب میں لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک نے مفید مادہ جانور ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی، جس کا اطلاق پنجاب کے تمام اضلاع پر ہوگا۔ لائف سٹاک کی پیداوار اور برآمد بڑھانے کے لیے 4 روز میں ختمی پلان طلب کر لیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے۔
نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت لائف سٹاک کے بارے میں اجلاس۔ محسن نقوی کی ہدایت پر محکمہ لائف سٹاک نے مفید مادہ جانور ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی کا اطلاق پنجاب کے تمام اضلاع میں ہوگا۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد بیجنگ سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ، لائف سٹاک کی پیداوار اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے 4 روز میں حتمی پلان طلب۔ وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی۔ کمیٹی پنجاب کے لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار بڑھانے کے لیے ٹھوس پلان مرتب کرے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا میو ہسپتال ایمرجنسی سے متصل اور لبرٹی خدمت مراکز کا بھی دورہ، عوام کی لائسنس لرنر ایپ کی غیر فعالی اور گھنٹوں انتظار کی شکایات۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایپ ڈاؤن لوڈ نہ ہونے پر فوری جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آئی جی پنجاب کو فون ایپ کے طریقہ کار کی ویڈیو جاری کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہر شہری کو گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے سے پہلے لائسنس بنوانا چاہیے۔ صوبائی وزراء عامر میر، ڈاکٹر جاوید اکرم، منصور قادر، اظفر علی ناصر اور دیگر متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو جوابی خط لکھ دیا، جس میں کہا ہے کہ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ میں انٹرکام اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہوں، لیکن آپ نے اپنے تحفظات کے لیے نہ مجھے کال کی نہ ہی ملاقات کے لیے آئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا خط ملنے پر فوری انٹرکام پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب نہ ملا۔ میں نے اپنے اسٹاف کو آپ کے ساتھ رابطے کا کہا۔ اسٹاف نے بتایا کہ آپ جمعہ دوپہر کو لاہور چلے گئے ہیں۔ مزید کہا، ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، نہ کہ 4.5 دن کی۔ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے۔ بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کوئی تجویز ہے تو بتائیے، اس حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الاحسن کے 17 نومبر کے خط کا جواب سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ 66,426 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہوا اور امریکی کرنسی 283 روپے 78 پیسے پر بند ہوئی۔ بروکرز کے مطابق مارکیٹ زبردست اتار چڑھاؤ کا شکار رہی، لیکن مجموعی طور پر حصص کی خریداری زور پکڑ جانے کے باعث انڈیکس میں اختتام تک 414 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تیل و گیس کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کی خبروں سے بھی انویسٹرز کا اعتماد بڑھا ہے۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 12 پیسے کمی ہوئی اور یہ 283 روپے 78 پیسے پر بند ہوا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی ڈیمانڈ محدود رہنے سے روپے کی قدر کو سہارا مل رہا ہے۔ سونا 1800 روپے سستا ہو کر 2,13,600 روپے تولہ ہو گیا۔